السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے امام، پاک بازوں کے سردار، نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو۔ جو آیت کریمہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کا سلیس ترجمہ فرشتوں کے اترنے کا مقصد، کتابیں آنے کا مقصد، انبیاء کی بعثت کا مقصد، اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان ہے۔ خالق کی اور مخلوق کا بہم عبودیت کا رشتہ جوڑنا کہ اللہ خالق و مالک کے سوا کوئی الہ نہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام نبیوں نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی ہے۔ لا الہ الا اللہ کی معرفت کو توحید کہتے ہیں۔ جہاں لا الہ الا اللہ کی دعوت نبیوں نے دی ہے، وہاں توحید کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہے۔ مشہور حدیث ہے، آپ نے علماء سے سنی ہوگی کہ مرتے وقت باپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ جب میں مر جاؤں فحرقونی، میرے بدن کو جلا دینا۔ کیوں جلا دینا؟ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، اگر میرے خالق و مالک نے مجھے اٹھا لیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اب اس حدیث کا جو پہلا جملہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان رجل ممن کان قبلکم
لم یعمل خیرا قط الا التوحید، تم سے پہلے ایک شخص گزرا توحید کے سوا اس کے پاس کوئی اچھا عمل نہیں تھا، اللہ نے توحید کی وجہ سے اس کو جنت عطا کر دی۔ اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ توحید کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے، اور توحید کی دعوت تمام نبیوں نے دی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور کوہ صفا پر کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی تھی وہ دعوت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ امام البانی رحمت اللہ علیہ سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر ایک حدیث لے کر آئے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو کہا ہے اللہ مجھے ایسا ذکر بتا، ایسی بات بتا کہ جو ذکر اور بات تجھے دنیا کی تمام باتوں سے، تمام اذکار سے، ذکروں سے پیاری ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ تو نے کسی کو بتائی بھی نہ ہو۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا اے موسیٰ آپ پڑھا کرے لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ تو وہی بات ہے جو انبیاء کہتے رہے۔ فرمایا سن موسیٰ، پوری کائنات ایک پلڑے میں ڈال دی جائے اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ساری کائنات ہلکی ہو جائے گی اور لا الہ الا اللہ کا وزن پھر بھی زیادہ ہوگا۔ سنن ابی داود کے اندر حدیث آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، اللہ نے اسے کہا تیری کوئی نیکی؟ اب اس کی نیکی نہیں ہے، 99 رجسٹر گناہوں کے ایک کم 100 رجسٹر، اور رجسٹر پٹواری دے رجسٹر جڈا نہیں، تا حد نگاہ لمبا اور تا حد نگاہ چوڑا۔ جن لوگوں نے حج اور عمرہ کیا ہے وہ یہ بات جانتے ہیں کہ 30,000 فٹ کی بلندی پر اگر ہوائی جہاز ہو تو نیچے سے انسانی آبادیاں نظر آتی۔ انسانی نظر کی جو حد ہے آج تک سائنسدان بھی متعین نہیں کر سکے۔ سورج اربوں میل دور ہے، ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے، چاند کروڑوں میل دور ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے۔ اتنے بڑے رجسٹر، کوئے ہمالیہ کے پہاڑوں سے بڑے رجسٹر، کتنے رجسٹر ہوں گے؟ ایک کم 100، 99 رجسٹر۔ اسے یقین ہو جائے گا کہ میں تو اب جنت میں نہیں جا سکتا، اللہ اپنے فرشتوں سے کہیں گے کہ میرے بندے کا ایک عمل ہے، وہ عمل بھی پیش کرو، وہ نیکی پیش کرو۔ اب اسے یقین ہے کہ اتنے گناہ ہیں، جنت میں نہیں جا سکتا، نیکی نکالی، چھوٹی سی پرچی اتنی سی، میزان کے دائیں پلڑے میں جب اس کو رکھا گیا تو 99 رجسٹر پہاڑوں سے بڑے رجسٹر ہلکے ہو گئے اور وہ پرچی والا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اے اللہ میرا کون سا عمل ہے کہ جس نے سارے گناہوں کو ہلکا کر دیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کو جواب دیں گے قولک لا الہ الا اللہ۔ اور یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، مرتے وقت جس کی زبان پر لا الہ الا اللہ ہوگا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ بڑے اذکار ہیں، سبحان اللہ بندہ پڑھتا ہے جنت ملتی ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے جنت ملتی ہے، اللہ اکبر پڑھتا ہے جنت ملتی ہے،
لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے جنت ملتی ہے. لیکن آپ نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. دنیا کا کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ کا مقابلہ کر سکتا نہیں. اب یہ تو ہمیں پتا چل گیا کہ تمام انبیاء کی دعوت لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ اتنا بھاری کلمہ ہے کہ گناہوں کو ہلکا کر دیتا ہے. لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے. لا الہ الا اللہ سے جنت ملتی ہے. لا الہ الا اللہ سے جہنم سے انسان دور ہو جاتا ہے. لیکن آئیے لا الہ الا اللہ کے معنی پر غور کریں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے. بقول شاعر زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کی جلیاں ڈالتا رہے لیکن لا الہ الا اللہ کے معنی اور مطلب کو نہ اپنائے، 1000 مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو رب کی جنت میں نہیں جا سکتا. اب لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ حضرات قوم نوح کے مشرکین سے لے کر اس دور کے مشرکین تک 5 بنیادی باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان لا الہ الا اللہ سے دور ہو جاتا ہے. کتنی باتیں میں نے بتائی ہیں؟ 5. کتنی باتیں ہیں بھائی؟ 5 باتیں ہیں کہ اگر ان 5 باتوں میں لا الہ الا اللہ کی معرفت اسے حاصل ہو گئی تو جنت میں جائے گا. اگر ان 5 باتوں میں اسے لا الہ الا اللہ کی معرفت نہ حاصل ہوئی، اللہ کی قسم ہے کبھی بھی رب کی جنت میں نہیں جا سکتا. کیوں نہیں جا سکتا؟ وَأَنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. جو شرک کرے گا اللہ نے شرک کرنے والے پر اپنی جنت کو حرام کر دیا. وہ 5 باتیں کون سی ہیں بھائی؟ توجہ کیجئے گا. 5 باتیں. پہلی بات، لوگ رزق کے لیے مخلوق کو اللہ کا شریک بناتے ہیں. کس کے لیے بناتے ہیں؟ رزق کے لیے. مجھے مال ملے گا، رزق ملے گا. فلاں لکھاں دا داتا، ہزاراں دا داتا، کروڑاں دا داتا، بڑا داتا. رزق کے لیے مخلوق کو اللہ کا شریک بنانا. اگر رزق کے لیے مخلوق کو اللہ کا شریک بنائے گا اس کا کلمہ ٹوٹ جائے گا. اس نے لا الہ الا اللہ کے مطلب اور معنی پر عمل کیا ہی نہیں ہے. اب آپ غور کریں کہ آج لوگ رزق کے لیے ٹونے بھی کرتے ہیں، منتر بھی کرتے ہیں، وظیفے بھی کرتے ہیں، شخصیات کے ساتھ اپنی نسبت بھی کرتے ہیں. رزق کے لیے در در پر جاتے ہیں لیکن ان کو یہ پتہ ہی نہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. رزق کو کشادہ کرنے والا اور تنگ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور اللہ کی قسم اگر اللہ نبیوں کا رزق تنگ کر دے کوئی اللہ خالق و مالک کو پوچھنے والا نہیں. اور اللہ چاہے اپنے باغیوں کو، بے دینوں کو اتنا رزق عطا کرے کہ مسلمان حیران کہ یا اللہ معجزات تو پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہیں لیکن دنیا کا مال ادھر ہے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. اے میرے پیغمبر مال کی چمک آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے. رحمان ہے، وہ باغیوں کو بھی دیتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو بھی دیتا ہے. لیکن لوگ رزق کے لیے مخلوق کو اللہ کا شریک بناتے ہیں. نبیوں کو، ولیوں کو، درختوں کو، گائیں جانوروں کو. ہمارے شہر کے اندر گائیاں لوگوں نے چھوڑی ہوئی. یہ بابا جی کی گائے ہے، کھیلا گلے کے اندر ہے، پیسے ڈالتے جاؤ، کام بناتے جاؤ. اگر ان کو کھلاؤ گے تمہارے رزق میں برکت ہوگی. گاڑیوں کے پیچھے 381 لکھا ہوا ہے. بھئی 381 کیوں لکھا ہے؟ ملتان کے پیر صاحب ان کی کوٹھی کا نمبر ہے. چلان کم ہوگا، سواریاں زیادہ بیٹھیں گی، نقصان نہیں ہوگا. اے اللہ کے بندے، وما قدر اللہ حق قدری. بتا جب تو ماں کے پیٹ میں تھا
381 سے واقف نہیں تھا. ماں کے پیٹ میں بغیر مانگے تیرے رزق کو، تیری ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. 2 نبیوں کی مثالیں دوں گا اور بات کو آگے چلاؤں گا. پہلے نبی کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. 5 نبی کل نبیوں کے سردار نبی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 نبی کل نبیوں کے سردار نبی ہیں اور ہمارے نبی ان کے بھی سردار ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن بیان کرتا ہے فَوَقَدَ مُوسَى فَقَضَى. حضرت موسیٰ نے ایک بندے کو مکہ مارا، وہ مر گیا. نبی کا مکہ تھا، بندہ پار ہو گیا. اب جان بچانے کے لیے دوڑے، بیر مدین کے کنویں پر آئے. اللہ کی ولیاں جن کے ایمان و حیا کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے، اپنے جانوروں کو روکے ہوئے کھڑی. موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا. پانی پلانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف فرما ہوئے تو حضرت موسیٰ کو بھوک لگ گئی. کس کو بھوک لگ گئی؟ بولیے بھائی، کس کو بھوک لگ گئی؟ یہ فرقہ واریت نہیں ہے، ترجمہ کسی مترجم کا ہو، کسی مطبع سے چھپا ہو. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی تو کیا کہا؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ، تیرا موسیٰ بھوکا ہے. حضرت موسیٰ نے رزق روٹی اللہ سے مانگی. مانگنے والا نبی ہے اور عطا کرنے والا کون ہے؟ مالک نے اس کو قرآن بنا دیا. ایمان کو ٹھیک کر لو کہ رزق عطا کرنے والا کون ہے؟ اگر بڑوں کے پاس، برگزیدوں کے پاس، ولیوں اور نبیوں کے پاس طاقت ہوتی، کبھی بھی موسیٰ رزق اللہ سے نہ مانگتے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آنے واحد میں اپنی خواہشات کو پورا کر لیتے. پتہ یہ چلا رزق مانگنے والے موسیٰ ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو رزق عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. قرآن سے دوسری مثال کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. لوگوں آؤ، اپنے عقائد و اپنے ایمان کی اصلاح کرو. اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے رزق مانگنے والے ہیں، مانگنے والے نبی ہیں، اور نبیوں کو رزق عطا کرنے والا کون ہے؟ 2 مثالیں قرآن سے دی ہیں. دوسرا نقطہ ہے اولاد کے حصول کے لیے لوگ نبیوں کو، ولیوں کو، درختوں کو، جانوروں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں. بیر گرے گا بیٹا ہوگا، پتا گرے گا بیٹی. گزشتہ سال اللہ نے مجھے حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی. حرم کے اندر نماز اشراق پڑھنے کے بعد جب میں باہر نکلا، ایک بوڑھی عورت گندم کے اندر بیٹھی ہوئی کوئی چیز تلاش کر رہی تھی. میں نے سمجھا کمزوری کی وجہ سے بیٹھ گئی ہے. لباس سے پتہ چل گیا پاکستانی عورت ہے. اما جان، ریڑھی پر بٹھا کر آپ کو آپ کی منزل تک چھوڑا ہوں؟ نہیں بیٹا، مجھے کوئی عارضہ نہیں ہے، مینوں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی تکلیف نہیں. ماں جی خیر نال بیٹھے ہو؟ جواب دیتی ہے بیٹا میں ایک چیز تلاش کر رہی ہوں. پیسے گر گئے ہیں، سونا گر گیا ہے، کوکا گر گیا ہے، والی گر گئی ہے. نہیں ماں جی، کیا تلاش کر رہی ہو؟ میں گندم میں سے جو کا دانہ تلاش کر رہی ہوں. یہ جو کا دانہ کس کام آتا ہے؟ کہنے لگی جس کو جا کے جو کا دانہ کھلاؤں گی اس کو بیٹا ہوگا. میں نے کہا ماں جی
قرآن کیا کہتا ہے؟ یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ بیٹے دینے والا کون ہے؟ بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ دونوں نعمتیں دینے والا کون؟ کچھ نہ دینے والا کون؟ اور تو جو کہ دانے کی بات کرتی ہے، اللہ کے پیغمبر کی خوراک جو ہی تھے جو کہ آٹے کی روٹی ہمارا پیغمبر کھاتا تھا، پر اس کا بیٹا اس کی گودی میں اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہہ رہے تھے اِنَّ بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ۔ اے میرے بیٹے ابراہیم، تیرا باپا محمد تیری جدائی میں پریشان ہے۔ بتائیے اگر جو بیٹے دیتا ہوتا پیغمبر کا بیٹا کبھی بھی پیغمبر سے جدا نہ ہوتا۔ قرآن ہے۔ میں نے پہلا نقطہ بیان کیا ہے حصول رزق، دوسرا نقطہ بیان کیا ہے حصول اولاد۔ حصول اولاد اور قرآن سے دو نبیوں کی مثالیں دینے لگا ہوں۔ پہلے دو نبیوں کی مثالیں، اب پھر دو نبیوں کی مثالیں۔ حضرات کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جد الانبیاء، اللہ کا خلیل ہے۔ کیا کہا؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اللہ دنیا میں اکیلا ہی نہ رہ جاؤں، مجھے اولاد چاہیے۔ بتائیے بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا کرنے والا کون تھا؟ اللہ۔ اور قرآن کا دوسرا مقام قاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا۔ آہستہ سے اپنے رب کو پکارا۔ کیا کہا؟ پیغمبر زکریا نے رب کو کہا رب ہب لی من الصالحین۔ اللہ تیرا زکریا پیغمبر بوڑھا تو ہو گیا، پر مالک تو قوتوں والا بادشاہ ہے، اسباب کا محتاج نہیں۔ اللہ مجھے اب بھی عطا کر دے۔ بڑھاپے میں زکریا کو بیٹا عطا کرنے والا کون ہے؟ اور حضرات یہ کہتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ذرا اس بات پہ غور کیجئے گا، کون ہے؟ ہمارے ایک شیخ الحدیث ہے حافظ ثناء اللہ زاہدی حافظہ اللہ، بڑے نیک صاحب بصیرت آدمی ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عمران رکھا، عمران۔ میں نے کہا حضرت مولویوں کے بیٹوں کے نام اکثر عبداللہ، عبد الرحمن، صحابہ کرام کے ناموں پر ہوتے ہیں، آپ نے یہ جو عام نام ہے جو وہ لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے، یہ اپنے بیٹے کا نام کیوں رکھا؟ محمد رکھتے، احمد رکھتے، ابو بکر عمر رکھتے، عثمان علی رکھتے، انبیاء کے نام پر رکھتے، عبداللہ عبد الرحمن رکھتے۔ مجھے کہنے لگے حافظ صاحب آپ بھی عجیب آدمی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں عمران کون ہے۔ قرآن نے جس ولی کی ولایت کا سب سے زیادہ تذکرہ کیا ہے اس کا نام عمران ہے، اور جس کے نام پر سورت ہے سورت آل عمران۔ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نانا عمران بھی ولی ہے، عمران کی زوجہ بھی ولیہ ہے۔ دونوں ولی چاہتے ہیں بیٹا ہو، ولی چاہتے ہیں بیٹا ہو۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى۔ ولیوں کی خواہش بیٹا ہے، جب پیدا ہوا تو بیٹی۔ اللہ چاہ تو بیٹا تھا، پیدا بیٹی ہوئی۔ آسمان کے رب کا جواب کیا ہے؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ انسانوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو عرش والا چاہے وہی ہوتا ہے۔ اور حضرات آپ کو یہاں پہ عقیدہ سمجھاتا ہوں۔ میرے محلے کے اندر ایک شخص ہے، اس کا نام طالب جعفری ہے۔ رنگ گورے، گندمی، کالے، یہ میرے مالک کی مرضی کے ہیں۔ کالا گورا اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، لیکن کالے رنگ کا ہے، سیاہ کالا،
اتنا سیاہ کالا ہے کہ توا بھی کٹ لگے ایڈا کو سیاہ کالا. اب بیوی بھی کالی, بچے اس سے بڑھ کر کالے. دروازے پر 7 کا جھنڈا لگا لیا. میں نے کہا جعفری بڑی دور پیر پکڑا ہے. کہنے لگا حافظ صاحب جتھے دل ٹک جائے پیر تے دل دے. میں نے کہا ایک مشورہ دیتا ہوں, تو میرا محلے دار ہے, مجھے تیرا احساس ہے, یوں کر اپنے بھائی بھی لے, بہنیں بھی لے, سالے اور سالیاں بھی, ددیال اور ننیال بھی, کڑم اور کڑمنیاں بھی, سارے پیر صاحب کے پاس چلے جاؤ اور ان سے کہو کہ جناب رنگ بڑے کالے نے, مہربانی کر کے گورے کر دے. مجھے کہتا ہے حافظ جی میرا مذاق کر دے. میں نے کہا عقیدہ سمجھ, عقیدہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اور ماں کے پیٹ میں اگر میرے رب نے رنگ گورا کر دیا کوئی کالا نہیں کر سکتا. اگر میرے رب نے رنگ کالا ڈال دیا پوری دنیا مل کے گورا کر سکتی نہیں. پتہ یہ چلا کہ اولادیں دینے والا کون ہے؟ اللہ. 2 نقطے میں نے قرآن سے عرض کیے نبیوں کی مثالیں دے کر. پہلا نقطہ حصول رزق, دوسرا نقطہ حصول اولاد, تیسرا نقطہ حصول شفا. تیسرا نقطہ کیا ہے؟ حصول شفا. فلانے چھپڑ وچ نہ ہو خارش مک جائے گی, فلاں سے پھونک لو ہیپیٹائٹس سی ختم ہو جائے گا, فلاں منتر کرتا ہے یوں ہو جائے گا, فلاں عامل بذریہ جنات کے آپریشن کرتا ہے کینسر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. نہیں نہیں, آؤ قرآن سے عقیدہ سیکھ. پیغمبر کی بات کو اللہ نے قرآن بنایا. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ابراہیم کہتے ہیں جب ابراہیم بیمار ہوتا ہے ابراہیم کو شفا عطا کرنے والا کون؟ قرآن سے دوسرے نبی کی مثال, 2 نبیوں کی مثالیں دے رہا ہوں. دوسرے نبی کی مثال کون؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اللہ تیرا ایوب لاچار ہے, بیماری نے آ جکڑا, بیماری میں شفا مانگنے والا ایوب ہے اور ایوب کو شفا عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. لوگوں یہ لا الہ الا اللہ ہے. رزق عطا کرنے والا کون؟ اولاد عطا کرنے والا کون؟ شفا عطا کرنے والا کون؟ اور چوتھا نقطہ, چوتھی بات کیا ہے؟ چوتھی بات ہے حصول غلبہ اور اقتدار. نواز شریف انہوں کسے دسیا پہاڑیاں دے وچ ایک بابا تنکا رہندا ہے, ڈنڈا ماردا تے ڈنڈے دا کمال ہے بڑا. گیا اوتھے انہیں 3 ڈنڈے مارے نواز شریف نو تے نواز شریف آندا میں وزیر اعظم بن گیا. کی بن گیا؟ وزیر اعظم. نا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. حضرات شاہی عطا کرنے والا کون ہے؟ شاہی سے پستی میں ڈالنے والا کون ہے؟ پستی سے نکال کر شاہ بنانے والا کون ہے؟ گداہوں کو شاہ کرنے والا اللہ ہے اور شاہوں کو گدا کرنے والا کون؟ قرآن سے 4 مثالیں آپ کو دوں گا. قرآن سے اکثر میں ان لوگوں کو جواب دیتا ہوں. میں نے کہا اچھا بابے نے ڈنڈا ماریا تے نواز شریف بن گیا وزیر اعظم, تے آدھے نے 3 کروڑ دے وال لوائے نے نواز شریف نے. کنے کروڑ دے؟ 3 کروڑ. تے ودیا کام ہوندا ایک ڈنڈا کھاندا آلو وچ سر وچ, وال تے اگاؤں دے. پر عقیدہ ٹھیک کر لو, جیدے وال رب اڑا دے او دے وال لا کوئی نہیں سکتا, تے جنوں وال رب پا دے او دے کوئی اڑا نہیں سکتا.
عقیدہ ٹھیک کر لو۔ حضرات، قرآن سے اب میں حصول غلبہ و اقتدار کے لیے 4 مثالیں دینے لگا ہوں۔ کون ہے؟ نام ہے یوسف، آپ بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی۔ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ ادھر باپ رو رہا ہے، ادھر بیٹا رو رہا ہے، بیٹا باپ کے فراق میں، باپ بیٹے کے فراق میں، اور آؤ دنیا کے سارے تخت جمع کر لیے جائیں، ایوب پیغمبر کی گودی کا کوئی تخت مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس تخت سے بہتر جگہ سے یوسف کو جدا کر کے کنویں کی پستی میں گرا کر کے اس پستی سے نکال کر کے مصر کا یوسف کو بادشاہ بنانے والا کون؟ حضرات، قرآن سے دوسرا نقطہ سناتا۔ نبی کا نام یونس ہے۔ یوسف اور یونس علیہم الصلاۃ والسلام کہاں بیٹھا ہے؟ کشتی میں، محفوظ جگہ پر، کشتی کے تخت سے مچھلی کے پشت میں حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو اتارنے والا کون؟ فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مچھلی کے پیٹ میں، مصیبت، تنگی، تکلیف میں غلبے کے لیے حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے پکارا اللہ کو، اور مصیبت کو دور کرنے والا کون؟ اللہ۔ کون ہے؟ حضرات، نبی ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام، پورا جہاں دشمن ہے، پورا جہاں۔ قرآن بیان کرتا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے ان حالات میں کس کو پکارا؟ ربی انی مغلوب فانتصر۔ اللہ، تیرا نوح لاچار ہے، لاچاری میں پکارنے والا نوح ہے، اور نوح کی پکار سن کے اس کے بیڑے کو پار کرنے والا کون؟ اور آئیے، نبیوں کے امام ہیں، سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معرکہ بدر 313 پیغمبر لے کر میدان میں اترا، پورا جہاں دشمن، ایرانیوں کی، رومیوں کی، مشرکین کو پوری سپورٹ حاصل، بہترین اسلحہ، 1000 جنگجو لے کر، جشن کا سامان لے کر 313 کو مٹانے کے لیے میدان میں اترے، اور بقول شہید ملت کیسا خوب نقشہ کھینچا۔ حالت یہ تھی، اگر تیر تھا کمان نہیں، اور تلوار تھی تو ڈھال نہیں۔ عالم یہ تھا۔ پیغمبر نے رونا شروع کر دیا، نبی رو رہے ہیں، آنکھیں محمد الرسول اللہ کی ہیں، آنسو محمد الرسول اللہ کے ہیں، زبان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ہاتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اپنے رب کو پکار رہے ہیں، اے مالک ارض و سما، 15 سال کی میری محنت ہے، بتا اگر یہ مٹا دیے گئے تو تیری عبادت کرنے والا کون ہوگا؟ کیا کہا اللہ نے؟ آج تو بڑی باتیں ہیں، لوگ بڑی باتیں بناتے ہیں، فلاں نے یوں کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا۔ میں بس مثال دینے لگا ہوں۔ ہمارا بد نصیبی سے وزیر داخلہ بے دین ہے، جس کا نام ہے رحمان ملک۔ کیا نام ہے؟ رحمان ملک۔ قل ہو اللہ پڑھنی نہیں ہوتی، اجلاس پہ ہوندا سی پارٹی دا، 3 واری پڑھی تے 3 واری قل ہو اللہ پڑھنی آئی نہیں۔ امریکہ وانا تے وزیرستان میں ڈرون حملے کرتا ہے، دعا کرو اللہ امریکہ دا بیڑا غرق کرے۔ انہیں کی آکھیا؟ انہیں آکھیا 50,000 فٹ تو بمب سٹ دے رہے، 50,000 فٹ تو، تے ساڑھے کول تے ٹیکنالوجی کوئی نہیں، 50,000 فٹ تک مار کرن والی ٹیکنالوجی کوئی نہیں۔ جمعہ آ گیا، جامعہ محمدیہ میں نے جمعہ پڑھایا، میں نے کہا رحمان ملک جھوٹ بولتا ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، بڑی پرانی ٹیکنالوجی ہے۔ بندے حیران ہو گئے،
کہ مولوی صاحب ایک ہی پہ گل کر دینے ٹیکنالوجی ہے تے بڑی پرانی ٹیکنالوجی ہے. میں نے کہا ہاں 65 کی جنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی. 65 کی جنگ ہوئی. اللہ نے پاکستان کو فتح دے دی, کفر کو شکست ہوئی. مولویوں نے فٹافٹ قلم چلانے شروع کر دیتے. فلانا ہندو مسلمان ہو گیا. جی کیوں مسلمان ہو گیا؟ وہ جہاز کا پائلٹ سی, آندا میں راوی دے پل دے اوتے بم مارتا سا. پہلا بم ماریا پل ڈگا ہی نہ, دوجا ماریا پھر کوئی نہ ڈگا. پھر میں نیواں ہو کے بم ماریا تے ویکھیا تھلے بابے راہ نے ہرا جھولا پایا سی. میں بم ماری ہوندا ہاں, بابا جھولے وچ بم چوپی ہوندا سی. کیسی عجیب بات. میں نے کہا یہ بم چوپنے والی ٹیکنالوجی ان کے پاس بڑی پرانی ہے, بھیج دے سارے کے سارے ادھر. اتوں مارے امریکہ بم تے تھلے بابے چوپ لے. نہیں, ایسے نہیں ہے حضرات. پورا جہاں اگر مٹانے پہ آئے, میرا رب قائم کرنے پہ آئے, اللہ کی قسم کوئی مٹا نہیں سکتا, اور میرا رب مٹا دے تو کوئی قائم نہیں کر سکتا. قرآن کے اندر ایک سورت ہے جس کو سورت احزاب کہتے ہیں. سورت احزاب, اور احزاب کہتے ہیں فوجوں کو. لوگ عالمی جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم کو تو یاد رکھتے ہیں, لیکن مسلمانوں تمہاری تاریخ کے اندر ایک عالمی جنگ ہوئی. پوری دنیا کا کفر, منافقین اور ذمی مل کر پیغمبر اور ایمان والوں کو مٹانا چاہتے تھے, اور لشکروں کے لشکر مدینے پر امڈ آئے. عالم اور حالت یہ تھی, ہتھیار بھی نہیں تھی, خوراک بھی نہیں تھا. ان کے پاس کیا تھا؟ تعلق باللہ تھا, لا الہ الا اللہ تھا. اللہ ہم تیرے تو ہمارا. اسباب نہ بھی ہو, عقیدہ ٹھیک ہو تو مدد اور نصرت کرنے والا کون ہے؟ آج بھی ہم یہ کہتے ہیں, قوم اپنا عقیدہ ٹھیک کر لے, تعلق باللہ ٹھیک کر لے تو یہی زمین سونا اگلنا شروع کر دے گی, موسم ان کے سازگار ہو جائیں گے. لیکن حقیقت برعکس ہے, جب بارش کی ضرورت نہیں ہوتی تب بارش ہوتی ہے, اور جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت بارش نہیں ہوتی. سبب کیا ہے؟ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے. جب اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا اعمال بھی خود بخود ٹھیک ہوں گے. رب کی عظمت و قدرت, اس کی شان و شوکت, اس کا دبدبہ و جلال جب انسان کے شعور اور ذہن میں ہوگا تو پھر گناہ کرنے کی جرأت و جسارت نہیں کرے گا. اور یہ خوبی تب پیدا ہوگی جب عقیدہ توحید ٹھیک ہوگا, اور جب عقیدہ توحید ٹھیک, دنیا بھی ٹھیک اور آخرت بھی ٹھیک. حضرات غور کیجئے, تعلق باللہ. چوتھی بات میں بیان کر رہا تھا, بھولنا نہیں. 4 چیزیں میں نے عرض کی ہیں. پہلی بات حصول رزق کے لیے شرک. دوسری بات حصول اولاد کے لیے شرک. تیسری بات حصول شفا کے لیے شرک. چوتھی بات حصول غلبہ و اقتدار کے لیے شرک. حصول غلبہ و اقتدار کے لیے شرک. اللہ کی قسم, میرے رب نے جب امریکہ کو ڈبونا ہے, اس کی جو طاقت, ٹیکنالوجی, اس کے ہتھیار, اس کے سیٹلائٹ, اس کا ایٹم بم, اس کا ہائیڈروجن بم, اس کا کمپیوٹر سسٹم اس کو بچا سکتا نہیں. دیکھیے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا غزوہ احزاب کا تناظر, کہ پورا جہاں پیغمبر کو مٹانے کے لیے آیا. حالت کیا تھی؟ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ, دل جو ہے وہ حلقوں کو آئے تھے, ایک ایک سانس ان پر بھاری تھا. مالک نے کیا کیا؟ ہوا کو بھیجا. ہوا کو, جو رب کی فوج ہے, ہوا آئی, پیغمبر کے دشمنوں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا. اور آؤ, ابر آیا تھا رب کے گھر کو ڈھانے کے لیے. آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. ہاتھیوں کے مقابلے میں میرا رب ہاتھی لے کر نہیں آیا, گھوڑے اور اونٹ لے کر نہیں آیا, انسان لے کر نہیں آیا, بلکہ
چڑیا سے بھی ہلکی ابابیل جس کی چھوٹی سی چوئی تھی، یزدانی نے کیسا پیارا نقشہ کھینچ دیا. اور چڑیوں، کنکر گرا دینا تمہارا کام ہے اور بم بنا دینا کس کا کام؟ اللہ. پیغمبر روئے. اللہ نے کیا کہا؟ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ. اے میرے پیغمبر پریشان نہیں ہونا، 5000 فرشتوں کو اللہ نے نبی کا فوجی بنا کر آسمان سے اتارا. مدد مانگنے والے محمد الرسول اللہ ہے، اور مدد کرنے والا کون ہے؟ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ أَمَدَّ يُمِدُّ إِمْدَادٍ أَنْ يُمِدَّكُمْ. اور آؤ قرآن کا دوسرا مقام، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اے ایمان والو، تم کمزور تھے، کمزوروں کی مدد کرنے والا کون؟ 4 نقطے حل ہوئے. رزق عطا کرنے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ شفا دینے والا کون ہے؟ غلبہ و اقتدار دینے والا کون ہے؟ اب یہاں پہ آپ کو ایک بات سناتا ہوں. ایک بزرگ آدمی کہنے لگا ہے، داتا علی اجمیری میری بیٹی نو اولاد دے نال نواز. میں قریب کھڑا تھا، میں نے اسے کہا کہ علی اجمیری سے اولاد مانگتا ہے، علی اجمیری کی اپنی اولاد نہیں تھی. میں نے کہنے لگا مولوی جی تسی اولاد کنہ کول مانگدے ہو؟ میں کہا اللہ کول. ذرا گل سنن والی، اولاد کدے کول مانگدے ہو؟ اللہ کول. میں نے کہنے لگا اللہ دی اولاد ہے وے؟ اللہ دی اولاد ہے؟ مالک نے پہلے قرآن میں کہا ضرب لنا مثلا، رب کی مثالیں بیان کرتا ہے. اور لوگوں سنو، میاں بیوی کی اولاد نہ ہونا یہ عیب ہے، اور اللہ کے لیے اولاد کا نہ ہونا یہ خوبی ہے. میں نہیں کہتا، اللہ خود کہتا ہے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا. تعریف اس ذات کی ہے کہ جس کی اولاد نہیں. قرآن کا دوسرا مقام وَلَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. اللہ کی بیوی بھی نہیں ہے، اللہ کی اولاد بھی نہیں ہے. اور آج دن کو تم نے کچھ سمجھ رکھا ہے. غور کرو، اگر یہ کچھ ہوتے، غور کرو اس بات پہ. ان کے ددیال بھی ہیں، ننیال بھی ہیں. نبیوں کے ددیال بھی ہیں، ننیال بھی ہیں. انبیاء کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، اونگتے بھی ہیں، اڑتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں، لیٹتے بھی ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، قضائے حاجت کے لیے بھی جاتے ہیں، پخانہ بھی کرتے ہیں، پیشاب بھی کرتے ہیں. اپنی بیویوں کے ساتھ ان کے تعلقات بھی ہیں، ان کی اولاد بھی ہے. لیکن ایک ہستی ہے، کون سی؟ رب کی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کے ددیال بھی نہیں، ننیال بھی نہیں، بیوی بھی نہیں، شریک بھی نہیں، ساجی بھی نہیں، ہمسر بھی نہیں، کوئی سیکٹری مشیر نہیں. اللہ کی اولاد بھی نہیں. اللہ کھاتا اور پیتا بھی نہیں، سوتا بھی نہیں، اونگتا بھی نہیں. مالک کسی کا محتاج نہیں ہے. فعال لما یرید ہے. علی کل شیء قدیر ہے. کون؟ اللہ. کراچی میں جا رہا تھا، ایک ملحد بے دین میرے ساتھ بیٹھ گیا. میرے کو لگا مولوی ہے. مولوی الحمدللہ مجھے اپنے مولوی ہونے پر فخر ہے. میری نسبت اللہ کے ساتھ ہے، رسول اللہ کے ساتھ. اللہ تیرا شکر ہے. میں نے کہا جی الحمدللہ مولوی. کہتا ہے کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی اللہ نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ. بڑی بڑیاں انہیں پلیت تے گندیاں گندیاں گلاں کیتیاں، مسجد وچ کرن والیاں نہیں. مینوں کہن لگا ایک میں تینوں سوال کرن لگا تے 1 منٹ سوچ کے اور جواب دینا ہی. میں کہا ٹھیک ہے کر سوال، اگر اللہ نے چاہے تو جواب دیاں گا. کہنے لگا تینوں کنے بنایا ہے؟ میں کہا اللہ نے. آندے اللہ نو کنے پیدا کیتا ہے؟
استغفر اللہ. رسول اللہ کی حدیث یاد آ گئی. فرمایا شیطان آتا ہے, خیال ڈالتا ہے تجھے کس نے پیدا کیا؟ کہتا ہے اللہ نے. پھر خیال ڈالتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اعوذ باللہ پڑھے, تجدید ایمان کرے, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالقدر خیر وشر وبالبعث بعد الموت. اللہ نے اسی وقت ذہن میں سورت اخلاص قل هو اللہ احد القاء کر دی. میں نے کہا سن, وہ ہستی اور وہ وجود جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا, جس کو کسی نے بنایا نہیں, اس کو اللہ کہتے ہیں. وہ وجود اور وہ ہستی جس کو کسی نے بنایا نہیں, کسی نے پیدا نہیں کیا, اس وجود اور اس ہستی کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ. اللہ کہتے ہیں, اللہ کہتے ہیں. حضرات وہی اللہ, اس نے اپنا تعارف اپنے پیغمبر کے ذریعہ کرایا, اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو یہی پیغام ملا ہے لا الہ الا اللہ. اور لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ اولاد دینے والا کون ہے, رزق دینے والا کون ہے, شفا دینے والا کون ہے, غلبہ اقتدار کا مالک کون؟ اللہ ہے. اور پانچویں بات وہ کیا ہے؟ نماز پڑھ لو, ساڑی پڑھائی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مرض الموت میں بھی نماز پڑھتے رہے. پیر عبد القادر جیلانی ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے, پیر صاحب تھا جن کی نماز پڑھ رہے تھے, نور ہو گیا, نور. پیر صاحب متوجہ ہوئے, آواز آئی میں تیرا رب ہاں, جا تینوں نمازاں پنجے معاف کر دیتی ہیں. پیر صاحب کہنے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, نمازاں نبی نو معاف نہیں ہوئیاں تے مینوں کیویں معاف ہو گئیاں؟ شیطان کھل کے سامنے آ گیا, کھل کے جیسے اعوذ باللہ پڑھیا تے وہ نور ختم ہو گیا, شیطان سامنے آ گیا. دوجا حملہ آندا عبد القادر تیرا علم تینوں اج میرے کول بچا گیا. دوجا حملہ پیر صاحب نے کیا, ظالماں اللہ تینوں تباہ و برباد کرے, مینوں میرے علم نے نہیں بچایا, مینوں میرے اللہ نے بچا لیا, اللہ نے بچا لیا. ہن نماز پڑھائی جنت علی دی, یا علی. نماز کوئی نہ, روزہ کوئی نہ, تقوی کوئی نہ, والدین دی خدمت کوئی نہ, بڈھیاں دے نال اینا برا سلوک, ماں دے نال اینا برا سلوک. جنت, حصول جنت, پانچواں نقطہ جس کے لیے شریعت کا ابطال کفر و شرک کا دروازہ کھلا ہے. حصول جنت کے لیے وہ اس کے پیچھے, وہ اس کے پیچھے نہیں. حصول جنت کے لیے ایک شرط ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر جنت میں جانا ہے مدینے کے والی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری غلامی کرے گا تو جنت اس کی ہے, وگرنہ جنت اس کی نہیں. اب یہ جشن عید میلاد النبی آیا, سارے میرے بھائی بیٹھے ہیں, جس کو رسول اللہ کی آمد کی خوشی نہیں نا وہ مسلمان نہیں ہے. لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, میں اسے نمایاں کرنے لگا ہوں. گجرانوالہ شہر جی ٹی روڈ پر بینر لگے ہیں. آج میں جمعہ کے لیے آ رہا تھا تو بینر لکھا ہوا ہے مولود کی گھڑی ہے چلو آمینہ کے گھر. مولود کی گھڑی ہے چلو آمینہ کے گھر. اللہ کی قسم آپ میں اہل شعور, میرے بزرگ, میرے بڑے بیٹھے ہیں جنہوں نے زندگی گزاری ہے. دنیا کا بے غیرت سے بے غیرت شخص وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری بیٹی کے گھر بچی بچہ ہونے والا ہے, سارا محلہ میرے گھر کے اندر جمع ہو جائے. تو نے نبی کی عزت کیا کی, نبی کی ماں کی عزت کیا کی ہے؟ کہتا ہے مولود کی گھڑی ہے چلو آمینہ کے گھر. دیکھیں بتائیے ایمانداری سے, یہ توہین مصطفیٰ ہے یا محبت مصطفیٰ ہے؟ توہین مصطفیٰ. اب پھر اعلان کرتے ہیں حضرات آدھا گھنٹہ رہ گیا نبی پاک کی آمد میں, 15 منٹ رہ گئے, 3 منٹ رہ گئے. بتائیے کیا دنیا کا کوئی مولوی سپیکر کھول کر یہ اعلان کرنے کو تیار ہے
کہ میری بیٹی کے گھر میں ولادت ہونے والی ہے اور 15 منٹ رہ گئے اور 3 منٹ رہ گئے اور یہ کام ہو گیا، کوئی بے غیرت سے بے غیرت شخص بھی یہ کام نہیں کرے گا۔ بتاؤ تیرے اس جملے کا مقصد محبت مصطفیٰ ہے یا توہین مصطفیٰ ہے؟ چونک کا نام رکھا ہے چونک میلاد مصطفیٰ۔ علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں میلاد کا معنی پیدائش کی جگہ، پیدائش کا وقت، پیدائش کی جگہ۔ اب اس کا مطلب کیا بنے گا چونک میلاد مصطفیٰ؟ کہ یہ وہ چونک وہ جگہ ہے جہاں نبی پیدا ہوا ہے۔ اور گجرانوالہ شہر کے اندر کئی جگہوں پر انہوں نے نبی پاک کی قبر کا ماڈل بنایا ہوا ہے، پختہ اینٹوں کے ساتھ، ٹائلوں پتھروں کے ساتھ۔ 2 جگہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ جب بھی گجرانوالہ شہر سے گزرے دیکھیں۔ ایک جگہ غیب چوک ہے، حاجی سلیم علامہ اقبال روڈ جو ہے وہ سڑک اس کے چوک میں، غیب چوک مشہور ہے جہاں یہ پھٹے وغیرہ ملتے ہیں، لکڑی کا سامان ملتا ہے، شیخ پورہ موڑ کے قریب۔ اب آپ دیکھ لیں، جب مرضی دیکھ لیں، اوپر گنبد خضرا ہے اور نیچے جو جگہ خالی ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، نقل کفر نہ باشد، وہاں پہ کتا بیٹھا ہوتا ہے، گٹر کا گند نکال کر وہاں پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ کیا پیغمبر اس کی قبر کی یہ عزت و توقیر ہے؟ اور پہاڑی بنائی۔ میں نے پوچھا یہ پہاڑی کیا ہے؟ کہتے ہیں جائے ولادت کا نقشہ ہے۔ جائے ولادت کا نقشہ بنانا اگر محبت ہے تو بتاؤ، جائے ولادت کے نقشے کو پھر پاؤں کے ساتھ توڑ توڑ کر نالی کے اندر بہانا یہ محبت مصطفیٰ ہے یا توہین مصطفیٰ ہے؟ اور میرے بھائی، یہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اشتعال کی بات نہیں، ان کو حقیقتاً محبت ہے، لیکن محبت کے اندر جہالت بھی ساتھ مل گئی اور شیطان نے ان سے ایسے اعمال کروائے جس سے توہین صادر ہوتی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنے لگا ہوں، آپ جا کر دیکھ لیجئے گا۔ یہ بازار کے اندر جھنڈے لٹکے ہوئے ہیں، اوپر کیا لکھا ہے؟ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ۔ اب پیغمبر کا استقبال، پیغمبر کو خوش آمدید کس چیز کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ جھنڈے پر لکھا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ آمد مصطفیٰ پر پیغمبر کا استقبال اس نے کیا تو جوتے کے ساتھ کیا ہے، جوتا بنا ہوا ہے۔ آپ کے گھر میں مہمان آئے، بہترین خصا، اسے گولڈن کلر تلے کی کڑھائی کی گئی ہو، سنہری رنگ دیا لشکا ماردہ خصا بوئے ٹنگ چھڑو، دسوئے محبت دی کہ تو ان مہمان پیغمبر کی آمد اور مرحبا اور استقبال، لٹکایا جوتا۔ لیکن اس سے بھی بدتر بات کیا ہے؟ ادھر جوتا ہے، جوتے کے برابر نبی کا نام لکھا ہوا ہے، بے شمار جھنڈے ہیں، جاؤ دیکھ لو، کوئی جھنڈا اٹھا لو، جوتے کے برابر نبی کا نام۔ صرف یہی نہیں بلکہ کئی جھنڈے ایسے ہیں جوتا اوپر ہے، نبی کا نام نیچے ہے، اور کئی جھنڈے ایسے ہیں کہ جھنڈے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے۔ اے اصول جنت اتباع مصطفیٰ میں ہوگی، اور اتباع مصطفیٰ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ محبت۔ آپ کی سیرت کو منایا نہیں جاتا، سیرت کو اپنایا جاتا ہے۔ جس نے سیرت کو منایا، ابو لہب لونڈی کو آزاد کر دیا، یہ کہتے ہیں جشن منایا، چلو جشن ہی صحیح، لیکن قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اس کی دنیا بھی تباہ، اس کی آخرت بھی تباہ۔ اور ایک شخص جس کا نام ابو قحافہ تھا، جس کو کوئی جانتا نہیں تھا، اگر موجود نہ ہو تو طلب نہیں، اگر موجود ہو اس کی پرواہ نہیں، نام ابو قحافہ ہے۔ اس کے بیٹے نے، ابن ابی قحافہ نے پیغمبر کے مشن پر عمل کیا، غلامی کی، اس کو درجہ کیا ملا؟ افضل الصحابۃ بعد الانبیاء ابو بکر۔ آدم سے لے کر اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ تک جتنے نبی ہیں، سب نبیوں کے بعد افضل اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ 5 باتیں، لا الہ الا اللہ، اس کو توڑا حصول رزق کے لیے۔ رزق عطا کرنے والا کون؟
لا الہ الا اللہ کو توڑا اولاد لینے کے لیے. نبی اولاد لینے والے ہیں، عطا کرنے والا کون؟ لا الہ الا اللہ کو توڑا اصول شفا کے لیے. نبی شفا مانگنے والے ہیں، نبیوں کو شفا دینے والا کون؟ لا الہ الا اللہ کو توڑا اصول غلبہ و اقتدار کے لیے. نبی رب کے سامنے گڑ گڑانے والے ہیں، ان کو غلبہ و اقتدار عطا کرنے والا کون؟ اور حصول جنت کے لیے لا الہ الا اللہ کو توڑا کہ جنت علی کی، جنت حسین کی، جنت فلاں کی، جنت اس کی نہیں، جنت رب کی ہے. جنت لینے کا طریقہ ایک، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. وہ طریقہ کیا ہے کہ آپ کی سیرت کو مناؤ نہیں، سیرت کو اپناؤ اور سچے تابع دار بن جاؤ. اللہ مجھے اور آپ سب کو نبی کا سچا تابع دار بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ ایک بھائی نے بڑی بہترین دعا کے پرچی لکھی ہے. دعا کرے اللہ میرے دونوں بیٹوں کو ہدایت دے اور قرآن کے حافظ بنائے، 5 وقت کے نمازی بنائے. کیسی باپ کی بہترین فکر ہے. اللہ اس باپ کو بھی اپنا پیارا بندہ بنائے، اس کے بیٹوں کو بھی اپنا پیارا بندہ بنائے. تحدیث نعمت کے طور پر بیان کرنے لگا ہوں. میرے والد صاحب 5 بھائی 5 بہنیں ہیں. اللہ پاک نے سب کو 5 بیٹوں سے نوازا. تو ماشاءاللہ 51 سی برا بننے، 51 بہنا کر دیئے، بہنوں کو شامل کر لی تو یہ بڑی تعداد بن جاتی ہے، کوئی 75 کے قریب. اللہ نے جس کو بچے دیے ہیں، میرے خاندان کا کوئی بچہ ایسا نہیں کہ جس کو 50 دعائیں نہ آتی ہو اور 30واں پارہ نہ آتا ہو. یہ عزم کر لیں کہ 30واں پارہ ہم نے اپنے بچوں کو ضرور یاد کروانا ہے، دعائیں بھی یاد کروانی ہے. یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ کی بندوں کے ساتھ محبت اور بندوں کی اللہ کے ساتھ محبت کی بڑی دلیل ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو خالص اپنا قریبی بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. سوال آیا ہے بدعت کی تعریف کیا ہے، وضاحت فرمائے. خطبہ مسنونہ کے الفاظ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں جائے گی. حضرت عثمان غنی کے دور میں جمعۃ المبارک کے وقت 2 اذانیں کس زمرے میں؟ حضرت عمر فاروق کے وقت میں نماز تراویح کی امامت، یہ الفاظ کہ یہ ایک اچھی بدعت ہے، کس زمرے میں؟ امام بخاری کی ہر حدیث لکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل کا اہتمام کیوں؟ بھائی سب سے پہلی بات، بدعت کی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جو امام مسلم لے کر آئے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس علیہ امرنا فہو رد. کہ وہ امر جو اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہیں، جس پر نبی کی مہر نہیں ہے، وہ مردود. کوئی شخص دین کے اندر نیا کام داخل کرے، ایجاد کرے کہ جس کی اصل نبی پاک سے ثابت نہ ہو، وہ بدعت ہے اور وہ مردود ہے. اور خطبہ مسنونہ کے اندر یہ الفاظ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب یہ کہنا کہ حضرت عثمان کے دور میں 2 اذانیں جمعے کی، اس بھائی کو پتہ ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو خلفاء راشدین کا جو عمل ہے وہ سنت میں داخل ہے، وہ بدعت کے اندر نہیں جائے گا. دوسری بات ہے 2 اذانوں کی اصل نبی پاک سے ہے. فجر کے وقت 2 اذانیں اللہ کے پیغمبر میں صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دی جاتی تھی. ایک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے اور دوسری اذان عبداللہ بن ام مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت کہ یہ اچھی بدعت ہے، اچھا طریقہ. بدعت وہ ہے کہ جس کی اصل رسول اللہ سے ثابت نہ ہو. تو امامت تو نبی پاک نے کروائی ہے، اور حضرت عمر سے پہلے بھی نماز تراویح باجماعت پڑھی جاتی تھی. جماعت ایک نہیں ہوتی تھی، مختلف جماعتیں ہوتی تھی. بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. تو یہ جو بدعت ہے اس کا استعمال لغوی طور پر ہے، اصطلاحی طور پر نہیں ہے. اور امام بخاری نے جو 2 رکعت نماز ادا کی ہے یہ صلاۃ استخارہ ہے کہ صحت کی
اپنے طور پر تسلی کرنے کے بعد استخارہ کہ اللہ کے ساتھ مشورہ ہے، اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ بخاری کی ہر حدیث مرفوع اللہ خالق و مالک کا مشورہ اس کے اندر شامل ہے۔ تو اس سے تو صحیح بخاری کی سے جو ہے فوقیت وہ واضح ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نماز رفع دین کے ساتھ ادا کی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہی لکھا ہے۔ ان کی کتاب جز رفع الیدین پڑھیں، حدیث کی مستقل کتاب ہے، حدیث کی مستقل کتاب جس کے اندر انہوں نے ثابت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز بھی رفع دین کے بغیر نہیں پڑھی۔ میں نے نہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے، اور امام بخاری تمام مسلمان جانتے ہیں کہ ان کا مرتبہ اور ان کا درجہ کیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ پہلے تشہد میں درود شریف پڑھا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں پڑھ سکتے تو ممانعت کہاں آئی ہے؟ حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے درمیانے تشہد میں درود نہ پڑھنے کا باب قائم کیا ہے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر لے کر آئے جو امام احمد اپنی مسند میں لائے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود نماز کے درمیان صرف تشہد پڑھتے اور آخری تشہد میں درود بھی پڑھتے، اور یہ عمل کرنے کے بعد کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسے سکھایا ہے۔ تو یہی بات مضبوط اور راجح معلوم ہوتی ہے، اور سلف صالحین کا بھی یہی فہم تھا، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ائمہ محدثین نے اس پر ابواب قائم کیے ہیں۔ اگر کوئی شخص اخلاص نیت کے ساتھ اجتہاد کرتا ہے اور اس کا اجتہاد ہے کہ درمیانے تشہد میں بھی درود پڑھنا چاہیے، تو انشاءاللہ اللہ اسے اس پر بھی اجر دے گا۔ اس پر الجھنا اور باسنا اچھا امر نہیں ہے۔ تشہد میں انگلی کی حرکت کے متعلق وضاحت فرمائے۔ حالانکہ واضح الفاظ ہے حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کو حرکت دیتے رہتے، اس کے ساتھ دعا کرتے، آپ کی نظر انگلی سے تجاوز نہ کرتی، پھر اختلاف کیوں ہے؟ کوئی ایک دفعہ حرکت دینے کا قائل ہے، بعض پورے تشہد میں حرکت دینے کے قائل ہے۔ بھائی بات یہ ہے، ایک ہے اشارہ اور ایک ہے حرکت۔ جن علماء نے فرق کیا ہے وہ اشارے اور حرکت کے لغوی معنی میں گئے، لیکن جو راجح بات ہے وہ یہی ہے کہ نماز کے دوران اس انگلی کو حرکت دینی چاہیے۔ حرکت دینے کا کوئی خاص مقام رسول اللہ نے متعین نہیں کیا، لیکن جو افراد اس فرق کے ساتھ کوئی معنی متعین کرتے ہیں تو ان کی غلطی واضح کرنی چاہیے، ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی چاہیے، نہ ان پہ کوئی فتویٰ لگانا چاہیے۔ حدیث کا مطلب و معنی ویسے سمجھیں جیسے سلف صالحین صحابہ کرام تابعین اعظام اور ائمہ محدثین نے سمجھا ہے۔ تو حدیث کا جو معنی واضح ہے اس سے یہی بات معلوم ہوتی ہے حرکت۔ لیکن نماز کے اندر ایک حسن ہے، کچھ لوگ ہیں وہ کچھ ایسے بے دریغ طریقے سے انگلی کو حرکت دیتے ہیں کہ وہ عجیب ہی معاملہ معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ معاملہ بھی ٹھیک نہیں۔ خیر الامور اوسطها، اعتدال کو اس مسئلہ میں اپنانا چاہیے، افراط و تفریط اور شدت کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو مقتدی کو بھی کہنا چاہیے یا نہیں؟ دونوں طرح ٹھیک ہے۔ مقتدی سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہہ سکتا ہے اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بغیر ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتا ہے، اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتا ہے۔ تو دونوں عمل احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ یہ گزشتہ جو شمارہ ہے السنہ مولانا غلام مصطفیٰ امر پوری والا، اس کے اندر یہ مضمون آیا ہے، آپ وہاں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ماہ رمضان میں جب قرآن ختم ہوتا ہے تو مٹھائی وغیرہ تقسیم کی جاتی ہے، ایسا عمل کسی نبی صحابی یا تابعی اور محدث نے کیا؟ وضاحت فرمائے۔ بھائی ضیافت کرنے میں تو کوئی وقت متعین نہیں ہے، وہ قرآن کے اختتام کا موقع ہو یا درمیان کا موقع، لیکن دعا کرنا اختتام قرآن کے موقع پر یہ صحابہ کی سنت ہے۔ سنن دارمی کے اندر حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کے ساتھ قیام اللیل فرماتے،
جب آخری صورتیں آتی تو گھر والوں کو جمع کرتے، قرآن ختم کرتے اور دعا کرتے۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور دارمی شریف کے اندر ہے، آپ وہاں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اس کے اندر جو شدت ہے نا وہ اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت اور صحابہ کرام کے فہم اس کے ساتھ دین پر متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظفر کیسٹ ہاؤس اینڈ سی ڈی سینٹر سے آج کے پروگرام اور دیگر علماء کرام کی تقاریر آپ کو مل سکتی ہیں۔ تو ہی نہیں، دوسرا سوال، کیا ویڈیو بنانا جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے، میں اس کو جائز سمجھتا ہوں، اس لیے کہ اس کی حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ جو حرمت والی حدیث ہے وہ اس پر منطبق نہیں ہوتی، فٹ نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک الگ طویل موضوع ہے انشاءاللہ جو کسی مجلس میں بیان کیا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ، اس مسجد کو بنانے والے، چلانے والے، امام، مقتدی، خطیب، مدرس، سب پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ مولانا بشیر طیب صاحب کی قبر کو جنت کے باغوں سے باغ بنا۔ اللہ مولانا بشیر طیب صاحب کی قبر کو جنت کے باغوں سے باغ بنا۔ اللہ میرے بڑے بھائی حافظ ابو سفیان، ان کے علم و عمل میں، مال جان میں، ایمان میں برکت عطا فرما۔ ان کے ساتھیوں پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ اللہ جتنے تیرے بندے بندیاں آئے ہیں سب کی نیک جائز خواہشات پوری فرما۔ اللہ بیٹیوں کے رشتے کے معاملہ میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ نوجوانوں کو بہتر معیشت عطا فرما۔ اللہ میرے بھائی عبدالسلام کے والد بیمار ہیں، ان کو صحت تندرستی عطا فرما۔ اللہم احفظنا بالاسلام قائمین واحفظنا بالاسلام قائدین ولا تشمت بنا الاعداء والحاسدین۔ اللہ مجاہدین اسلام کی مدد فرما، ملک پاکستان کو سالمیت اور استحکام عطا فرما۔ اللہ یہ تیرے بندے تیری بندیاں تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ ہم سب کے گناہوں سے تجاوز فرما۔ اللہ گناہوں کی وجہ سے جو سختیاں دور فرما، اللہ گناہوں کی وجہ سے جو بیماریاں دور فرما۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت میں جگہ دے، دنیا بھی بہتر بنا، آخرت بھی بہتر بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی۔ محمد مصطفیٰ آئے، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی۔ محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی۔ جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے
خوشبار بار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبار